بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، ایک ایسی رات جس میں اس دنیا فانی میں بسنے والے تمام انسانوں کی زندگیوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کون کب پیدا ہوگا، کون نئی زندگی کی شروعات کرے گا، اور کون کب اس دنیا فانی سے رخصت ہوگا، کس کو کتنا رزق ملے گا، اور کن لوگوں کے نام اگلے آنے والے سال میں مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ لیے جائیں گے، اور وہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں جن کی اس رات مغفرت کی جائے گی، اور وہ کون سے بدبخت لوگ ہیں جن کی اس بابرکت رات میں بھی مغفرت نہیں ہو سکے گی۔ محترم ناظرین، ان تمام تر سوالات سمیت آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بابرکت رات یعنی کہ شب برات کے حوالے سے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ لہٰذا ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک مکمل ضرور دیکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ محترم ناظرین، شعبان ہجری کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے۔ شعبان کئی وجوہات کی بنا پر ایک قیمتی مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ 15 شعبان کو ہجرت کے 2 سال بعد نماز کے لیے قبلہ مسجد اقصی سے تبدیل کر کے مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں کعبہ کر دیا گیا۔ مسجد اقصی 13 سال تک مکہ میں قبلہ رہی، اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد تقریباً 18 ماہ تک مسلمان مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ محترم ناظرین، اسی بابرکت مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور داماد تھے۔ مدینہ منورہ میں 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت دیکھی۔ محترم ناظرین، اسی مہینے میں تاریخ اسلام کا عظیم غزوہ بنو مستلق پیش آیا۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح اسی مہینے میں فرمایا، اور اس کے علاوہ تیمم کے احکامات بھی اسی مہینے میں نازل ہوئے۔ محترم ناظرین، اسی مہینے میں صحابہ و تابعین میں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ اسی حوالے سے شعبان کو فضیلت والے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، مستند روایات اور تاریخی واقعات کے تناظر میں اس ماہ کی بہت بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ محترم ناظرین، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس قدر آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس قدر میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، اور لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے اعمال اللہ عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزے دار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ امام نسائی اور احمد ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کے نصف شب میں اپنی نظر کرم فرماتا ہے اور اپنی تمام تر مخلوقات کو بخش دیتا ہے، سوائے مشرک کے یا بغض رکھنے والے کے۔ محترم ناظرین، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب رات کو کہتے ہیں، اور بارات کے معنی بری ہونا، چونکہ اس رات کو مسلمان توبہ کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے بے شمار مسلمانوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اسی طرح شیخ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح زمین پر مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، اسی طرح آسمان پر فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہیں۔ مسلمانوں کی 2 عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، جبکہ فرشتوں کی عیدیں شب برات اور شب قدر ہیں۔ چونکہ انسان رات کو سوتے ہیں اس لیے ان کی عیدیں دن میں رکھی گئی ہیں، اور فرشتے نہیں سوتے اس لیے ان کی عیدیں رات میں رکھی گئی ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن پاک میں اس رات کو مبارک رات کہا گیا ہے، اگرچہ اس سلسلے میں مفسرین کے نزدیک اختلاف پایا جاتا ہے۔
حضرت اکرم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شب برات ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں بھی شب برات کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت آئی ہے۔ محترم ناظرین، شب برات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ لیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ محترم ناظرین، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس شب سے شب قدر یا شب برات مراد ہے، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد شب برات ہے۔ محترم ناظرین، اس رات کے اندر ان تمام لوگوں کی فہرست تیار کی جاتی ہے جو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے والے ہوں گے، اور جو اس سال کے اندر مرنے والے ہوں گے، اور جو حج کرنے والے ہوں گے۔ ان تمام لوگوں کے نام اس فہرست کے اندر لکھے جاتے ہیں، اور اس فہرست میں درج ہونے والے ہر حکم کی تعمیل میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جاتی۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال میں جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ بھی آئندہ سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ لیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کا رزق مقرر کیا جاتا ہے اور رزق اتارا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک دوسری روایت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ارشاد فرماتے ہیں، جب نصف شعبان کی رات آ جائے تو اس رات میں قیام کرو اور اس کے بعد آنے والے دن کا روزہ رکھو، اس لیے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ سورج غروب ہونے سے طلوع فجر تک آسمان سے دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہو کہ میں اس کو بخش دوں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق کا طالب، میں اس کو رزق عطا کروں؟ ہے کوئی بیمار اور مصیبت زدہ کہ میں اس کو عافیت دوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بار یہ آواز لگاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات کا اندیشہ کرتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں آسمان سے دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اسی حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی درمیانی رات جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور کہا، اے محمد، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے کیونکہ یہ برکت والی رات ہے۔ میں نے پوچھا، اس میں کیسی برکت ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، سوائے اس کے جو مشرک ہو، شراب کا عادی ہو، سود خور اور زانی کے علاوہ سب لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ان لوگوں کو اس وقت بخشتا ہے جب تک کہ وہ لوگ توبہ نہ کر لیں۔ بعض روایتوں میں رشتہ توڑنے والا، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لٹکانے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا اور عراق یعنی کہ طبلہ بجانے والا بھی آیا ہے، یعنی اس رات ان کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تبارک و تعالیٰ مالک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس فہرست میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا۔ اس رات میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں۔ کسی کو اپنے کاروبار کی فکر ہوتی ہے تو کوئی اپنی کوٹھی اور بنگلہ تیار کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، کوئی اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں ہوتا ہے تو کوئی شادیوں کی تیاری میں لگا ہوتا ہے، جبکہ وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ ان کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔
اسی حوالے سے حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شبان دوسرے شبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرماتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور بغض رکھنے والے ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہیں اور کینہ رکھنے والے ہوں۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں، بخشش چاہنے والوں کو بخش دیتے ہیں، رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں اور بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگرچہ شب برات سے متعلق جتنی روایات آئیں وہ سب ضعیف ہیں، مگر چونکہ یہ حدیثیں مختلف صحابہ کرام اور متعدد سندوں سے وارد ہوئی ہیں، اس لیے کم از کم حسن الغیرہ کے درجے میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف دینی حلقوں میں اور مساجد میں اکثر و بیشتر اس رات کے اندر دعا اور استغفار اور عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دراصل شب بیداری کی راتوں میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ نفلی عبادت ہوتی ہے، اور نفلی عبادت گھر میں ادا کرنا زیادہ افضل ہے۔ اس رات اور اس طرح کی کسی بھی طاق رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے۔ اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق نوافل، تلاوت، صلاۃ و تسبیح وغیرہ کوئی بھی کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک روزوں کی بات ہے تو ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے۔ یہ نہ ہو سکے تو ایام بیت کے روزے رکھے جائیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم 15ویں کا روزہ رکھ لیں، جسے ہم شب برات بھی کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، اسی طرح ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے سے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے ان کے جن کے دل میں دوسرے مسلمانوں کے لیے بغض ہو۔ اس لیے 15 شعبان کی رات مختلف برادریوں کے لیے اکٹھے ہونے، ایک دوسرے کے لیے استغفار کرنے اور رشتہ داریوں کو مضبوط کرنے کا ایک اچھا موقع ہے۔ بہت سے مسلمان اس دن ایک دوسرے کو تحائف اور مٹھائیاں بھی پیش کرتے ہیں تاکہ آپس کے رشتوں میں اور زیادہ محبت پیدا ہو۔ محترم ناظرین، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کو تحائف دو کیونکہ اس سے تمہاری باہمی محبت بڑھ جائے گی۔ محترم ناظرین، واضح رہے کہ ان احادیث کے صحیح ہونے میں اختلاف ہے، اسی وجہ سے متعدد علماء اکرام نے اس رات کا کوئی مستند فائدہ نہیں بتایا۔ شب برات یعنی کہ 15 شعبان کی رات عبادتوں میں سے سب سے افضل عبادت اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی مدد کرنا ہے جو کہ دنیا بھر میں ضرورت مند ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ محترم ناظرین، 15 شعبان کی رات ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور رمضان کریم کے عظیم انعامات حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پاک کرنے کا موقع ہے۔ اس رات کی بہترین عبادتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دوستوں اور اہل و عیال کے گناہوں کی معافی مانگنا، نفل نمازیں پڑھنا، ذکر الہی اور ذکر میں مشغول ہونا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ محترم ناظرین، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ شعبان المکرم میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المبارک میں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے۔ محترم ناظرین، لیکن افسوس کہ آج کے دور میں لوگ اس مقدس رات کو آتش بازی کی نظر کر دیتے ہیں۔ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، اس رات کو آج کے مسلمان فضول خرچی اور آتش بازی میں گزار دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی بجائے الٹا ان گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی بجائے ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ محترم ناظرین، اسی لیے اس رات کو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے، کیونکہ کیا پتہ آج کی رات ہمارا نام مردہ لوگوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے بزرگ، رشتہ دار اور دوست جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات کو عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔